بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 19 اور باب المہر شروع ہو گیا ہے، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ مہر متعین کرنے یا نہ کرنے کی صورتیں اور ان کا حکم، کیونکہ شوہر نکاح کے وقت مہر متعین کرے گا یا نہیں کرے گا، دو صورتیں۔ ہر دو صورت کے اندر یہ ہے کہ طلاق یا شوہر کا فوت ہو جانا، اس میں یا تو طلاق یا شوہر کا فوت ہونا قبل الدخول ہوگا یا بعد الدخول ہوگا۔ تو اس قبل الدخول یا بعد الدخول فوت ہونے کی صورت یا طلاق کی صورت میں عورت کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے آج۔ آگے چلنے سے پہلے مہر فاطمی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ مہر فاطمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی تھا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، جیسے روایات میں ملتا ہے، تو اس کی مقدار کیا ہے؟ تو مسنون ہے اگر کوئی مہر فاطمی دینے کی قدرت رکھتا ہو، مہر فاطمی ہی متعین کرے، ورنہ اگر اس سے کم کی اس کے اوپر کی طاقت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مہر فاطمی کی مقدار 500 دراہم چاندی ہے، اور یہ برابر ہیں 131 تولے، 131.25 تولہ چاندی، اور اگر گراموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1 کلو اور 530 گرام چاندی بنتا ہے۔ یہی چاندی دے دیا جائے یا اس کی زمانے کے اعتبار سے موجودہ قیمت جو بنتی ہے وہ قیمت دے دی جائے۔ وَلَوْ سَمَّا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ عِنْدَنَا۔ یہاں سے آج ہمارا سبق ہے۔ پہلے ہم نے بات کی کہ احناف کے نزدیک اور بقیہ ائمہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار کا تو کوئی تعین نہیں ہے، لیکن کم سے کم مقدار احناف کے نزدیک 10 درہم ہے، اور شوافی کے نزدیک 10 سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ جو چیز ادھر بے کے اندر عوض بنتی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، وہ ادھر مہر بھی بن سکتی ہے۔ اور مالکیہ کے نزدیک ربع دینار یا 3 درہم چاندی مہر بن سکتا ہے۔ تو مختلف اقوال ہم نے پچھلے سبق کے اندر ذکر کیے۔ ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ اگر شوہر نے 10 درہم سے کم مہر متعین کیا، عورت کو 10 درہم ہی دینا لازم ہوگا، اور یہ شوہر پر 10 درہم پورے کرنا لازم ہے احناف کے نزدیک۔ امام ظفر رحمہ فرماتے ہیں لہا مہر المثلی، اس صورت کے اندر بھی مہر مثل لازم ہوگا 10 درہم سے کم متعین کرنے کی صورت میں، لأن تسمیۃ ما لا یصلح مہرا کانعدامها، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا مہر جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس کو متعین کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مہر کو بالکل کالعدم کر دینا اور مہر کا متعین ہی نہ کرنا، کانعدامها۔ تو لہٰذا یہاں پر 10 درہم سے کم متعین کرنا ایسا ہے گویا کہ متعین ہی نہیں کیا، اور جس صورت میں مہر متعین نہ ہو تو مہر مثل لازم ہوتا ہے، اور مہر مثل کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ اس جیسی خاندان کی عورتوں کا جتنا مہر ہے تو اس لڑکی کا بھی اتنا مہر ہوگا۔ احناف دلیل ان فساد هذه التسمیۃ لحق الشرعی، یہ جو تسمیہ ہے 10 درہم سے کم اس نے متعین کر دیا، یہ تسمیہ فاسد ہوئی ہے، تو اس کا فساد شریعت کے حق کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ شریعت نے 10 درہم متعین کیے ہیں، زیادہ تو جتنے بھی ہوتے، لیکن 10 درہم شریعت نے متعین کیے، اور شریعت نے یہ لازم کیا کہ اس سے نیچے متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا کسی نے اگر 10 درہم سے کم مہر متعین کر دیا، اس نے شریعت کے حق کو توڑا ہے، لہذا شریعت کا حق پورا کرنا ہوگا، اور وہ 10 درہم میں پورا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وقد صار مقضیا بالعشرہ، 10 درہم کے ساتھ وہ شریعت کے حق پورا ہو جائے گا۔ یہاں تک بات عورت کی رضامندی کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ فاما ما یرجع الی حقها، جہاں تک عورت کے حق کی بات ہے یا جو بات عورت کے حق کی طرف لوٹتی ہے، تو فقد رضیت بالعشرہ، وہ تو 10 پر بھی راضی ہے۔ کیوں؟ لرضاها بما دونها، اس کے 10 سے کم میں راضی ہونے کی دلیل کی وجہ سے،
کیونکہ وہ 10 سے کم جب شوہر نے متعین کیا تھا تو اس وقت بھی وہ راضی تھی، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو لہٰذا 10 درہم اگر پورے کر لو تو وہ پھر بھی راضی ہو جائے گی، شریعت کا حق بھی پورا ہو گیا اور ساتھ ساتھ عورت بھی راضی ہے، تو اب مہر مثل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا معتبر بعدم التسمیہ، امام ظفر رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ عدم تسمیہ جس میں بالکل مہر متعین ہی نہ ہو، اس کے اوپر اس صورت کو قیاس نہیں کر سکتے جس میں مہر متعین تو کیا ہے لیکن کم کیا ہے۔ وجہ اس لیے کہ یہاں پر تو دیکھیں وہ 10 سے کم میں راضی ہو گئی ہے، لہذا 10 میں وہ بطری کی اولا راضی ہو جائے گی، اس کا حق پورا ہو جائے گا، لیکن جہاں پر بالکل متعین نہ ہو وہاں پر مہر مثل لازم تو ہوتا ہے، لیکن آپ اس صورت کو عدم تسمیہ کی صورت پر قیاس نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لأنها قد ترضى بالتملیک من غیر عوض تکرما ولا ترضى فيه بالعوض اليسیر، بھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ عورت اپنے اعزاز کے لیے اور اپنی عزت اور اپنے مرتبے کو بڑھانے کے لیے بغیر عوض کے بھی اپنے آپ کی اپنی بضع کو دوسرے کی ملکیت میں دے دیتی ہے اور اس پر راضی ہو جاتی ہے، عوض نہیں لیتی، لیکن ولا ترضى فيه بالعوض اليسیر، اور کم عوض پر راضی نہیں ہوتی۔ اگر شوہر بھی اگر کم عوض متعین کر لے، یہاں پر ہماری صورت میں تو وہ راضی ہو چکی ہے، لہٰذا اس لیے ہمیں مہر مثل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور 10 درہم کے اوپر وہ راضی بدری کی اولا ہو جائے گی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم اگر مہر متعین کیا ہے تو وہ اس پر راضی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مرتبے کو اور اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے وہ بغیر عوض کے وہ اپنی بضع کی تملیک دے دیتی ہے اور مالک بنا دیتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر جب وہ اپنے یعنی کم عوض پر راضی نہ ہو کر اپنی بضع کا مالک بغیر عوض کے جب بنا دے گی تو پھر اس صورت کے اندر تو آپ کے قول کے مطابق بھی مہر مثل لازم نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس طرح کی صورت کو عدم تسمیہ کی صورت پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةً عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، اگر اسی صورت کے اندر کہ مہر متعین تو کیا تھا لیکن 10 درہم سے کم متعین کیا تھا، شوہر نے دخول سے پہلے عورت کو طلاق دے دی، تو احناف کے نزدیک یعنی تینوں ائمہ احناف کے نزدیک 5 درہم بھی لازم ہوں گے، کیونکہ قبل الدخول طلاق کی صورت میں شریعت نے شوہر کے اوپر نصف مہر لازم کیا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ اگر تم دخول سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے مہر بھی متعین کیا تھا تو اس مہر کا نصف تمہارے اوپر لازم ہے، تو لہٰذا یہاں پر اگرچہ اس نے 10 سے کم متعین کیا تھا لیکن شریعت کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر 10 لازم کر دیا، اب 10 کا 5 اس نے دینا ہوگا۔ امام ظفر ہم نے فرماتے ہیں تجب المتع، متع لازم ہوگا، یعنی ایک سوٹ دے گا، اس میں برقع وغیرہ سب کچھ ہوگا، وہ سوٹ اس نے دینا ہوگا، اس کو متع کہتے ہیں۔ کما اذا لم یسمی شیئا، اس طریقے سے مہر بالکل کچھ بھی متعین نہ کیا ہو، اس صورت میں اگر قبل الدخول طلاق ہوتی ہے تو اس کو متع دینا پڑتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک کہ گویا کہ اس نے متعین ہی نہیں کیا، لہٰذا متع اس کے اوپر لازم ہوگا۔ وَمَنْ سَمَّ مَهْرًا عَشَرَةً فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى إِنْ دَخَلَ بِهَا، اگر اس صورت یہ ہے کہ مہر متعین کیا ہے اور 10 درہم ہی متعین کیے ہیں، یا 10 درہم سے کچھ زیادہ متعین کیا لیکن 10 درہم سے کم نہیں ہے، یہ صورت یہ ہے کہ 10 درہم اور اس سے زیادہ کی صورت ہے کہ متعین کر لیا مہر لیکن متعین کیا ہوا ہے، فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى إِنْ دَخَلَ بِهَا، اب اگر اس کے ساتھ دخول کر دے گا یعنی ہم بستری کرے گا تو ہم بستری کرنے کی وجہ سے چونکہ اس نے اس کی بوزہ کا استعمال کر دیا ہے تو پورا مہر جو متعین کیا ہے وہ سارا لازم ہوگا۔ او مات عنہا، یا فوت ہو گیا، اس صورت کے اندر بھی پورا مہر ہی دینا لازم ہوگا، لِأَنَّهُ بِالدُّخُولِ يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِ، دخول کی وجہ سے پورا مہر اس وجہ سے لازم ہوگا، مبدل یعنی بوزہ کو حوالے کرنا متحقق ہو گیا، اس نے اس کو استعمال کر لیا، لہذا پورا مہر لازم ہو گیا۔ وَبِهِ يَتَأَكَّدُ الْبَدَلُ، اور اس سے بدل یعنی بوزہ کی تسلیم سے ہی بدل جو ہے یعنی اس کا جو عوض ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے، دینا پڑتا ہے۔ اور وَبِالْمَوْتِ يَنْتَهِ النِّكَاحُ نِهَایَتَهُ، اور موت کی وجہ سے نکاح قطع نہیں ہوا
بلکہ اپنی انتہا کو پہنچا، کیونکہ نکاح تو صرف ساری زندگی تک ہی کرنا تھا نا، دن کے موت کے آخری یعنی جو وقت تھا اس وقت تک ہی نکاح ہوتا ہے، باقی موت کے بعد تو نکاح ہوتا نہیں ہے، لہٰذا نکاح اپنی انتہا کو پہنچا ہے، نکاح طلاق کی طرح قطع نہیں کیا گیا، قطع ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ نہیں قبل دخول ہے تو پھر نصف مہر ہو، اگر بعد دخول ہے تو پورا ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو موت کی وجہ سے نکاح اپنی انتہا کو پہنچا، اور چیز جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ پکی ہو جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے، وہ شیء بانتہائی یتقرر و یتأکد، اور کوئی بھی چیز اپنی جب انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ پختہ ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے، لہذا فیتقرر بجمیع جوانبہ، بس یہ جو نکاح ہے یہ بھی موت کے دن تک وہ مکمل اپنے تمام احکام کے ساتھ مکمل پکا ہو جائے گا، اور ان احکام میں ایک مہر بھی ہے، لازم مہر بھی پورا لازم ہوگا۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ، اب اگر ایسا ہے کہ طلاق اس نے دخول سے پہلے دی، لیکن مہر وہی صورت ہے کہ مہر پورا 10 درہم متعین تھا یا 10 درہم سے زیادہ متعین تھا، لیکن طلاق جو ہے وہ قبل دخول دے دی یا خلوت صحیحہ سے پہلے دے دی۔ خلوت صحیحہ یعنی ایسی جگہ پہ یہ دونوں ایک ساتھ لڑکا لڑکی جمع ہوئے تھے کہ ان کو ہم بستری سے کوئی بھی چیز مانے نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہم بستری کی یا نہ کی وہ پھر اس کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، بس اتنا ان کا الگ ہونا پایا گیا ہے تو بس یہ خلوت صحیحہ بھی ہم بستری ہی کے حکم میں ہوتی ہے، لیکن ایسے بھی انہوں نے خلوت نہیں کی اور نہ ہی دخول کیا ہے، اس سے پہلے پہلے طلاق دے دی ہے، تو اس صورت کے اندر نصف المسمى نصف مہر ہوتا ہے، جتنا متعین کیا تھا اس کا نصف، لقوله تعالی ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم، یہ آیت مکمل یہاں پر دیکھیں، وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم، سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو اس صورت میں نصف مہر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قیاس دو طرح کے ہیں، ایک قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ عورت کو قبل الدخول طلاق ہو چکی ہے تو لہذا عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس کی بضع مبیع کی طرح صحیح سالم اس کو واپس ہوگی، جس طریقے سے بے اگر فسخ کرو تو اگر اس کو پوری طرح سے بے مبیع صحیح سالم واپس ہو جاتی ہے تو کچھ بھی مشتری بائے کو نہیں ملتا۔ اور دوسرا قیاس یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر شوہر نے اپنی مرضی سے اپنی ملکیت کو زائل کیا ہے اور فوت کیا ہے بضع سے، تو لہٰذا اس کی قبضے سے اگر جتنا مہر گیا ہے تو وہ جانا چاہیے، کیونکہ اس نے تو اپنی مرضی سے کیا ہے نا، اس کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ تو اب دو طرح کے قیاس ہیں، جب دونوں قیاس ہیں تو ان دونوں قیاس آپس میں متعارض ہونے کی وجہ سے ان قیاسوں کو ہم چھوڑ دیں گے، نص کی طرف جائیں گے، اور نص کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ نص کہتا ہے کہ بھئی نصف مہر پھر بھی دینا لازم ہوگا۔ والاقصیۃ متعارضۃ، قیاس یہاں پہ متعارض ہیں، ففیہ تفویت الزوج، ایک قیاس اس میں یہ ہے کہ شوہر نے فوت کیا ہے الملکہ، بضع کیا ملکیت کو، علی نفسی اپنے اوپر باختیاری اپنے اختیار سے، اور دوسرا قیاس یہ ہوتا ہے کہ فیہ عود المعقود علیہ الیہا سالما، اور عورت کی طرف معقود علیہ یعنی بضع وہ چلا گیا ہے، واپس لوٹ گیا ہے، سالمن صحیح سالم، تو اس صورت میں کچھ بھی عورت کو نہیں ملنا چاہیے، فکان المرجع فیہ النص، بس اس کے اندر رجوع نص کی طرف ہی کریں گے، نص کے اندر جو ہے وہ بتا دیے کہ نصف مہر ہے۔ وشرط ان یکون قبل الخلوتی، امام قدوری رحمہ اللہ نے یہاں پہ خلوت صحیحہ کی شرط بھی لگائی ہے کہ اس سے بھی پہلے طلاق ہوگی تو تب جا کر نصف مہر ہوگا، لأنہا کالدخول عندنا، اس لیے کہ خلوت صحیحہ دخول ہی کے معنی میں ہے، جیسے کہ ہم آگے انشاءاللہ احناف کے نزدیک ان کا قول بیان کریں گے۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تزوجها ولم يسمي لها مہرا، اگر نکاح تو کیا ہے عورت کے ساتھ اور مہر متعین نہیں کیا، یہ آگے تیسری صورت، پہلے تو یہ تھا کہ 10 درہم سے کم متعین کیا اس کے احکام ہوئے، پھر یہ کہ 10 درہم یا اس سے زیادہ متعین کیا ہے اس کے احکام ہو گئے، اب تیسری صورت ہے کہ مہر متعین ہی نہیں کیا سرے سے، ولم یسمی لہا مہرا، نہ کم نہ زیادہ، یا او تزوجها علی اللہ مہر علی، یا اس شرط پر نکاح کر دیا کہ اس کے لیے مہر میں نہیں دوں گا، بالکل مہر نہیں ہوگا، صراحتاً انکار کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ جتنا وہ انکار کرے یا جتنا بھی متعین نہ کرے پھر بھی مہر تو دینا ہوتا ہے، شریعت کی طرف سے یہ حق ہے، اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے فلہا مہر مثلہا ان دخل بہا، اگر اس کے ساتھ دخول کر دیا تو پورا مہر مثل لازم ہوگا، اس طرح کی خاندان کی لڑکیوں کے جتنا مہر ہوتا ہے اتنا اس کا بھی ہوگا، او مات عنہا، یا اگر مر گیا یہ تو اس صورت کے اندر بھی پورا مہر مثل لازم ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں لا یجب شیء فی الموت، موت کی صورت میں تو کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، اگر دخول کر دیا دخول کی صورت میں تو مہر مثل لازم ہوگا، لیکن بندہ مر گیا
خول وغیرہ بھی نہیں کیا، مر گیا، تو اس صورت کے اندر عورت کو بھی چاہیے کہ مہر کی نفی کر دے اور عورت کو کچھ بھی چیز نہیں لینی چاہیے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّخُولِ، اور اکثر شوافع اس قول کے اوپر ہیں کہ دخول کی صورت میں مہر مثل لازم ہوگا، لیکن موت کی صورت میں نہیں ہوگا۔ لہو، امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل، وہ فرماتے ہیں کہ ان المہر خالص حقھا، مہر تو خالص عورت کا حق ہے، وہ شریعت کے حق کو سے بڑھ کر عورت کے حق قرار دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف عورت کا حق ہے۔ تو فتتمکن من نفی ابتداء، لہذا وہ ابتدا سے ہی یعنی پہلے سے ہی نکاح ہونے کے دوران ہی مہر کی نفی کرنے کی ضرورت رکھتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا حق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا کرے، اس کو چاہیے، اس کو اجازت ہے کہ وہ زیادہ کرے، اور اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ بالکل نفی کر دے، میں لیتی نہیں ہوں۔ کما تتمکن من اسقاطہ امتحان، جس طریقے سے اس کو یہ اختیار ہے کہ مہر متعین ہونے کے بعد میں امتحان اس کو ساقط کر دے، ان کو ساقط کر دے۔ تو عورت کو دونوں قسم کا اختیار ہے، جب اختیار ہے تو یہاں پر بھی گویا کہ امتحان وہ اس کو کیا کر دے، اس کی نفی کر دے، اور مہر یعنی بالکل بھی نہ لے، اور کچھ بھی عورت کے لیے اس پہ لازم نہ ہو۔ حناف فرماتے ہیں کہ ان المہر وجوبا حق شرعی لا خالص حقھا علی ما مر، کہ مہر تو وجوب کے اعتبار سے خالصتاً شریعت کا حق ہے۔ خالص حق عورت کا وہ بعد میں بنتا ہے، پہلے شریعت کا حق ہے کہ 10 درہم سے کم شریعت نے لازم نہیں کیا، 10 درہم شریعت نے لازم کیا ہوا۔ قد علمنا ما فرضنا آیت کو دیکھیں، اور ان تبتغوا باموالکم وحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، دیکھیں یہ آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے اس کو لازم کیا، جیسے کہ ماقبل گزر گیا۔ وانما یصیر حقا لها فی حالت البقاء، عورت کا حق بنتا ہے یہ مہر بقا کی حالت کے اندر۔ لہٰذا یہ معلوم ہو گیا کہ ابتداءً عورت نفی نہیں کر سکتی، جس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً بھی نفی کر سکتی کہ اس کا حق ہے، نہیں، ابتداءً یہ شریعت کا حق ہے کہ شریعت نے لازم کیا کہ بھائی 10 درہم سے کم نہ ہو، اور بعد میں حالت بقا یعنی شریعت کا لازم ہو گیا، شوہر نے اس کی بوزہ کی تملیک یعنی اس کو حاصل ہوگی، اس کے بعد اب جب وہ شوہر کے پاس عورت چلی گئی، اس نے اس کی بوزہ کا استعمال کیا، اس کے بعد اب یہ مہر عورت کا حق ہو گیا اس حالت بقا یعنی نکاح کی باقی رہنے کی حالت کے اندر، اب یہ اس کا حق ہے۔ اب اس صورت میں اب وہ بری کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے، لیکن ابتداء نفی نہیں کر سکتی، ابتداء تو وہ شریعت کا حق ہے۔ لہذا فتملک الابراء دون النفی، وہ بری کرنے کا حق تو رکھتی ہے لیکن نفی کرنے کا حق نہیں رکھتی، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ لہذا موت کی صورت کے اندر وہ یہ تو کر سکتی ہے کہ معاف کر دے، بری کر دے، لیکن ابتدا سے ہی آپ کہتے ہو کہ نفی کر دے، ایسا نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اگر ایسی صورت کے اندر ہی، یعنی اب یہ تیسری صورت ہے نا کہ مہر متعین ہی نہیں کیا اور طلاق دے دیا ہے قبل الدخول، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر متع لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ان کو متع دو جس صورت میں تم نے ان کے لیے کچھ بھی متعین نہیں کیا۔ ثم هذه المتعة واجبة رجوعا الى الامر، آیت کے اندر امر ہے، امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متع واجب ہے اور امر کو دیکھتے ہوئے۔ فیہ خلاف مالک، امام مالک رحمۃ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تمہارے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسوهن، جب تم نے ان کو چھوا نہ ہو، یعنی قبل دخول طلاق دو یا ان کے لیے مہر متعین نہ کیا ہو، تو اس صورت میں ان کو متع دے دو، اور جو وسعت والا شخص ہے اس کے اوپر اس کی مقدار کے مطابق متع دینا لازم ہے، اور جو غریب ہے اس کے اوپر اسی مقدار یعنی اسی کی قدرت کے مطابق اور استطاعت مطابق دینا لازم ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ دیکھیں اس میں حقا علی المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اوپر یہ لازم ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو نیکی کرنے والا ہو تو پھر دینا ہے، ورنہ کوئی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، یعنی مستحب ہے، احسان سے یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ لیکن حناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر جب دیکھیں متعو امر آ گیا اور علی الموسع علی آ گیا
اور اسی طریقے سے حقاً آ گیا، یہ سب وجوب کی دلالت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. لہذا محسنین کے اندر بھی ہمیں قدر یعنی کچھ نہ کچھ تعویل کرنی پڑے گی، اور وہ تعویل یہ ہوگی کہ متع کی جو مقدار ہے اس مقدار کے بعد اضافہ کرنا اس کے اوپر وہ احسان ہے اور وہ نیکی ہے اور مستحب ہے، لیکن جو مقدار ہے وہ مقدار ان کے اوپر دینا واجب ہوگا، جس صورت میں مہر متعین نہیں ہے اور قبل الدخول طلاق ہے. لہذا المتع ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ اثواب من کسوۃ مثلھا، اس جیسی عورت کے جو کپڑے ہونے چاہیے اس کے کپڑوں کے 3 پیس ہونے چاہیے، 3 حصے ان کپڑوں کے ہونے چاہیے، یا 3 کپڑے کہہ دیں. یا درعن، ایک تو عورت کی قمیص ہوتی ہے، وخمار، قمیص کے ساتھ سلوار بھی آگی، وہ آگی، اس کے ساتھ دوپٹہ، وملحفہ، اور ایک بڑی چادر یا جس کو ہم برقع کہہ سکتے ہیں یہ. وہذا تقدیر، یہ جو 3 کپڑوں کی مقدار ہے، مروی عن عائشہ و ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ان دونوں سے مروی ہے. وقولہ من کسوۃ مثلھا، متن کے اندر یہ جو من کسوۃ مثلھا ہے، فرماتے ہیں اشارۃ الی انہ یعتبر حالھا، کہ اس کپڑوں کا یعنی یہ جو جوڑا دینا ہے، اس جوڑے کے اندر عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا کہ عورت کس خاندان کی، اگر بڑے اونچے خاندان کی ہے، امیر خاندان کی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اچھا سوٹ دینا ہوگا، اور اگر ہلکے خاندان کی ہے یا غریب خاندان کی ہے، اس کے مطابق اس کو اسی کے مطابق سوٹ دینا ہوگا. وہ قول القرخی فی المتع الواجبہ، یہی متع واجبہ کے اندر امام کرخی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ عورت کو یہ دیکھیں، اور جہاں پر مستحب متع آئے گا جو آگے انشاءاللہ آئے گا، تو اس صورت کے اندر وہ مرد کے حالت کو دیکھتے ہیں. لقیامھا مقام مہر المثلی، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جو متع ہے یہ مہر مثل کے قائم مقام ہے نا. اگر مہر متعین ہوتا یا قبل دخول طلاق نہ ہوتی، دخول کے بعد طلاق ہوتی، تو پھر اس صورت میں مہر مثل دینا تھا، کیونکہ مہر متعین نہیں تھا، دخول کے بعد مہر مثل لازم ہوتا. لیکن یہاں پہ دخول سے پہلے طلاق ہے تو اس کے قائم مقام متع لازم ہو رہا ہے. لہذا متع کے اندر بھی جس طریقے سے مہر مثل کے اندر عورت کو دیکھا جاتا ہے، تو لہذا متع کے اندر بھی عورت کی حالت کو دیکھا جائے گا. صحیح قول یہ ہے احناف کے نزدیک انہ یعتبر حالہ عملا بالنص، مرد کے قول کو دیکھا، حالت کو دیکھا جائے گا، جس طریقے نص میں ہے نا کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اگر امیر ہے وسط والا تو اس کی بقدر اس کے اوپر لازم ہے، اور اگر غریب ہے فقیر ہے تو اس کی بقدر اس کے اوپر متع دینا لازم ہے. تو یہاں پر نص کے اندر صراحت ہے. ثم ہی لا تزاد علی نصف مہر مثل، لیکن مرد کی حالت کو دیکھتے ہوئے بھی اگر وہ بہت امیر ہے تو اتنا زیادہ نہ دے کہ نصف مہر مثل سے زیادہ ہو جائے، جتنا اس عورت کا مہر مثل ہونا چاہیے اس کے نصف سے زیادہ ہو جائے، نہیں زیادہ نہیں دیں گے. ولا تنقص عن 5 دراہم، اور اگر غریب ہے تو اتنا غریب غربت کی وجہ سے اتنا بھی نہ دے کہ جو 5 درہم سے بھی کم ہو جائے، یعنی نصف جو مہر ہوتا ہے اس سے بھی کم ہو جائے. اگر نصف مہر سے کم ہو رہا ہے یا اس کے امیر ہونے کی صورت میں مہر مثل کے نصف سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو کم کیا جائے گا، اور اگر کم ہے تو اس کو زیادہ کیا جائے گا. وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ، مقصود کے اندر یہی اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کی مزید تفصیل یعنی مبسوط کے اندر آئے گی. تو بہرحال اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں. آج ہم نے 3 صورتیں پڑھ لی کہ نمبر 1 مہر متعین کیا ہے لیکن 10 درہم سے کم کیا ہے، اس صورت میں قبل دخول طلاق اگر ہوگی تو اس کا حکم یہ ہے کہ 5 درہم پورے نصف مہر برابر کر کے دینا ہوگا احناف کے نزدیک، اور اگر مر گیا ہے تو پھر 10 درہم برابر کرنے ہوں گے، اور اگر بعد دخول طلاق ہے تو پھر بھی 10 درہم ہی لازم ہوں گے. دوسری صورت یہ تھی کہ مہر متعین کیا ہے 10 درہم یا اس سے زیادہ کیا ہوا ہے، تو قبل دخول طلاق یا طلاق کی صورت میں نصف مہر دینا ہوگا جو متعین کیا ہوا ہے، اور بعد دخول طلاق یا موت کی صورت کے اندر پورا مہر جتنا متعین کیا وہی دینا ہوگا. اور تیسری صورت یہ تھی کہ کچھ بھی متعین نہیں کیا، مہر وغیرہ کچھ بھی متعین نہیں کیا، تو اس صورت میں قبل دخول طلاق کی صورت میں متع ہوگا، اور بعد دخول طلاق یا موت کی صورت کے اندر مہر مثل لازم ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.